السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف آتے ہی لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس کے سوالوں سے جوابات دیتی آ رہی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے کہ جہاں پر ایک اہل حدیث سے یہ سوال ہوتا ہے اور وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس سے سوال ہوتا ہے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریٹ کرنا منانا جائز ہے یا حرام ہے، گناہ کا کام ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میلاد النبی منانا جائز ہے کیوں نہیں؟ نہیں جائز ہے۔ آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ عائشہ اور اپنے بیٹے کی باری آتی، صاحب پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش یاد ہے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ کوئی بتا ہی نہیں، آپ سب چپ ہو کے رہ رہی ہیں، ایسے کہتے تھے منع ہے منع ہے، آپ بتائیں منع ہے۔ تو حضرات محترم، جسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر ایک اہل حدیث ہے، اب یہ کون ہے اس پہ آپ کو توجہ دینا ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ سب سے زیادہ اس موقع پر جو سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اہل حدیث ہی ہوتے ہیں۔ انہی کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے روشنی کر لی ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، وہ سوال کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے جھنڈا لگا لیا ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ سوال کرنے لگتے ہیں، شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے مٹھائی تقسیم کر دی ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، اگر کسی نے لنگر کروا دیا ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، اگر کسی نے کچھ اور چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر تقسیم کر دی ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے کیا تھا نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ انہی کی جماعت کا ایک اہل حدیث عالم سے جب سوال کیا گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد منایا جاتا ہے کیا اس کو منانا جائز ہے نہیں جائز ہے، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جواب کیا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو آپ خوب لڈو بٹواتے ہیں، تب تو آپ خوب مٹھائیاں بٹواتے ہیں، تب تو آپ نہ جانے کیا کیا خوشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمبر آتا ہے تو آپ لوگ فتوے پوچھنے نکل جاتے ہیں، آپ سوال و جواب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کو سوال و جواب ہی کرنے تھے تو آپ اپنے بچے کی پیدائش کے اوپر جو آپ نے مٹھائی تقسیم کی آپ کو اس پہ سوال و جواب کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے جو لائٹنگ کی، آپ نے جو کھانا بنوایا، آپ نے جو برتھ ڈے منایا اور لوگوں کو بلا کر ہزاروں کی تعداد میں یا 500-700 لوگوں کو بلا کر آپ نے کھانا کھلوایا، جب آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا اس وقت آپ سوال نہیں کرتے ہیں، اس وقت آپ خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آتا ہے تو آپ لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، واقعی یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس قوم مسلم کو ہو کیا گیا ہے کہ نہ جانے یہ کون کون سے بدعات و خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ جو ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ سوچتا ہوا نظر آتا ہے نہ ہی اس کے اوپر شرک و بدعات کے فتوے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا لیا جائے۔ میلاد کیسے منایا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کی بات ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمان مبارکہ کی بات ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں ان کی باتیں ہوتی ہیں اور انہی پر بیان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون سی شرک والی بات ہے، کون سی بدعت والی بات ہے، کون سی خرافات والی بات ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا بدعت ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا بدعت ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بتانا کہ یہ بدعت ہے؟ حضرات محترم، اگر یہ بدعت ہے پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیکی کا کام کون سا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان قرآن کے اندر بیان نہیں کی ہے؟ اب انہی شانوں کو ہم اگر 10-20 لوگوں، 50 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو بٹھا کر سنائے بیان کر لے تو آپ کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے۔
اور آپ نہ جانے کون کون سے پروگرام کرتے ہو نظر آتے ہیں، کون کون سی کانفرنس کرتے ہو نظر آتے ہیں، اور اپنے گھروں کو، اپنے بچے کی شادیوں پر، اپنی بچیوں کی شادیوں پر، حاجیوں کے کھانوں کے اوپر اتنے کھانے تقسیم کرتے ہو نظر آتے ہیں، کھانا بناتے ہو نظر آتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہو نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بچے کی اگر گھر میں شادی ہو تو کئی ہزاروں روپے کی لائٹنگ لگاتے ہو نظر آتے ہیں، کئی ہزاروں روپے کا پنڈال لگاتے ہو نظر آتے ہیں، کئی ہزاروں روپے کی سجاوٹیں کرتے ہو نظر آتے ہیں۔ آپ کسی سے سوال نہیں کرتے، نہ ہی کوئی اہل حدیث اور نہ کوئی دوسری جماعت کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تو شرک و بدعت ہے، آپ نے لائٹنگ کروا لی۔ کہ صحابہ نے شادی کے اندر لائٹنگ کروائی تھی تو آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ کہ کسی صحابہ نے شادی کے اندر پنڈال لگوایا تھا جو آپ کروا رہے ہیں؟ کہ کسی صحابہ نے ہزاروں لوگوں کا کھانا کرا تھا جو آپ کر رہے ہیں؟ کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ یہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں بدعقیدے، وہ بھی صاحب نئے سے نئے کپڑے پہن کر کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ آج کل آپ دیکھو شادی بیاہوں کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے، سراسر غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن کوئی اہل حدیث اور کوئی بدعقیدہ اس بات کو بولنے کو تیار نہیں ہے۔ صاحب وہاں پر جاتے ہیں، مست ہو کر کھانا کھا کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو وہاں پر یہ غلط کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کھاتے جاتے اور تعریف کر کے نکل آتے ہیں۔ تو ان بدعقیدوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں پر بولنا چاہیے تھا وہاں تم خاموش کھڑے ہو، کھاتے پیتے اور مزے سے نکل جاتے ہو، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا وہاں پر تم بولتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اسی لیے میں تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے کہوں گا کہ ان بدعقیدوں کی باتوں کے اندر آپ ہرگز نہ آئیے۔ آپ اپنے نبی کا میلاد دھوم دھام سے منائیے، جی بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد دھوم دھام سے منائیے، شریعت کی حد میں رہ کر منائیے، خوب لائٹنگ کیجئے، خوب چراغاں کیجئے، خوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں سجائیے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دن 12 ربیع الاول آئے تو آپ جلوس کے اندر بھی شامل ہوئیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔